الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عربی گرامر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اسم کے حوالے سے بالکل ہمارے آخری اسٹیج پر ہے، اور بڑا مبارک دن آج بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کی سبب میں اس کے شکرانے کے یہ روزے ہیں، اور ہم تمام لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، لیکن جو اصل جو بنیادی مقصد ہے روزے کا وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہماری ایک پریکٹس کراتا ہے کہ مومن کی زندگی پوری کی پوری ایک روزے والی زندگی ہونی چاہیے۔ اس کا ایک ڈیمو ہم کرتے ہیں اس 30 دن، اور مطلوب تو یہی ہے کہ ہماری باقی زندگی بھی اسی طرح سے چلے کہ ہم جس کام سے روکا جائے اسے رک جائیں، اور جب تک یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں آئے گی کہ جس کام سے روکا جائے اس سے رک جائیں اور اس کے اوپر بھی شکر ادا کریں، اس وقت تک ہمارے اندر وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوگی جو مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعا ہے، اور ہم سب چاہتے بھی ہیں، اور آپ سب کی بھی خواہش ہوگی کہ جو اللہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعل آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ حروف ترجیح ہے، تو شاید تم تقویٰ لے آؤ، شاید تم بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ انہی لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ پچھلی کلاس کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں، اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے دو ایسی چیزیں پڑھی جس سے ہمارے سامنے اسم کی نسبی حالت میں جانے کی وجوہات سامنے ہیں۔ تو جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی وہ اگر آپ بنا رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جب حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ کے اندر ایک اعرابی تبدیلی لاتے ہیں۔ وہ اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ اس کے مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم کی نصب میں جانے کی ایک وجوہات آپ کے سامنے آ گئی، تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلی کلاس میں ہم نے جملے کو نفی کے حوالے سے چیزیں پڑھی تھی، تو ہمارے سامنے دو اور حرف آ گئے تھے، ما اور لا، اور اس ما اور لا کے حوالے سے وہ بھی اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، اور وہ اعرابی تبدیلی کیا لاتے ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ اور ما اور لا کے حوالے سے ایک چیز بس صرف ذہن میں رکھ لیں کہ دونوں ہی نفی کا مفہوم دیتے ہیں، دونوں ہی خبر کو جو ہے وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا بنیادی فرق یہ ہے کہ ما جو ہے وہ چاہے مبتدا معرفہ ہو یا نکرہ ہو دونوں پہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن لا جو ہے وہ صرف اور صرف استعمال ہوگا جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوگا۔ مطلب اگر مبتدا معرفہ ہوگا تو لا ما استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ حصر کے مفہوم کو ہم نے دیکھا تھا۔ ایک حصر کا مفہوم تو ہمیں ملا کہ جب ما اور لا کے آگے خبر سے پہلے اگر الا لگا دیا جائے تو اس سے حصر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اور مزید تاکید دی جاتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جب ما اور لا کے آگے جب الا داخل ہو جائے تو پھر الا کی وجہ سے ما اور لا کا اثر جو ہے عوامل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ما اور لا کیا کرتے ہیں، خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، الا داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی عوامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے ایک اور حرف ہمارے سامنے آیا ان بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے ما اور لا کرتے ہیں، یعنی نفی بھی لیتا ہے، نفی بھی کرتا ہے اور تاکید بھی پیدا کر دیتا ہے، حصر بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ان نفی صرف اسی صورت میں ان نفی کے طور پہ استعمال ہوگا جب اس کے اندر آگے الا موجود ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ الا اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ ان نفی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دراصل 4 استعمالات ہیں۔
وہ پھر باقی کو اور استعمال ہوگا. ان کی نفی ہونے کی ایک لازمن کنڈیشن یہ ہے کہ پھر آپ کو اس آیت میں، اس جملہ میں آپ کو خبر سے پہلے الا ضرور ملے. پھر ہم نے اس کے علاوہ کچھ حسر کی بات کی کہ حسر کو پہلے تو حسر کا جو معنی تھا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت ہوگی کہ حسر کہتے کس کو ہے کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ کر دینا یا باندھ دینا. تو حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید کے بھی اسلوب سے میں نظر آتا ہے اور اردو زبان میں، اپنا عربی زبان میں بھی، کہ اس کے اندر مزید اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر، ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں، اور وہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہے. اور جب وہ ضمیر کو لے آتے ہیں تو اس میں ایک کام اور کرتے ہیں، وہ یہ کہ خبر کو ایسی صورت میں جو عموماً نکرہ ہوتی ہے، خبر کو بھی معرفہ میں لے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ اسلوب ایسا بھی ہے کہ وہ جو ضمیر جو ہوتی ہے وہ ضمیر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، لیکن آپ کو چونکہ خبر معرفہ نظر آتی ہے تو آپ پھر یہ اس بیس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خبر معرفہ آ رہی ہے، جو خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو خبر معرفہ آ رہی ہے، مبتدا آ رہا ہے، تو پھر آپ اس جملے کے کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو ایک ضمیر ہے، وہ جو معذوف ہے، اس وجہ سے یہ خبر جو ہے وہ معرفہ ہو گئی ہے، اور پھر آپ اس کے اندر حسر کا مفہوم کرتے ہیں. یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے اس سے پہلے کی تھیں. بیس لائن جو تھی وہ آپ کر چکے ہیں، وہ تھی جملہ اسمیہ بنانا. اب آپ صرف جملہ اسمیہ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ کرنے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. اب وہ چیزیں آپ کو نوٹ ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ اگر آگے اللہ آ جائے گا تو نفی کا مفہوم دے گا، ٹھیک ہے جی. ماں اور لا کے ساتھ اگر اللہ آ جائے گا تو ماں اور لا کا حسر جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ تاکید بھی دے گا اور یہ حسر کا مفہوم بھی پیدا کر دے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. اس کے لیے کوئی آپ کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہاں جیسے جیسے انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ ارادہ میرا یہی ہے کہ ایک آدھ کلاس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں ایک اور جو ہے وہ آیات کا ایک سیشن چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم نے جتنا اب تک کچھ کور کیا ہے، جس کے اندر چاہے حروف مشبہ بالفعل کا استعمال بھی اور نفی کا استعمال بھی اور باقی بھی ایک آدھ دو چیزیں جو رہ گئی ہم کریں گے انشاءاللہ، ان سب کے استعمال سے. تو میں نے کچھ آیات آلریڈی آئیڈینٹیفائی کی ہیں، چند ایک اور بھی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آیات کریں گے تو اس سے ایک چیز اور جو ہے نا آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی. بہرحال مارکر میں نے آرڈر کیے تھے، وہ مارکر آ گئے سر، اور اس بار جو مارکر آرڈر کیے تھے وہ بڑے خوبصورت ہیں. 6 کا پیکج آیا ہے سر جی، اس میں 2 رنگ اور بھی ہیں. آج سوچ رہا ہوں میں انہی رنگ سے ابتدا کر دوں. 2 نئے رنگ آئے ہیں، ایک پتہ نہیں کوئی اورنج ہے اور ایک جو ہے نا کوئی جامنی لگ رہا ہے مجھے تو ذرا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، نیا رنگ ٹرائی. جی رنگ اچھا ہے سر جی. جی ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ نفی، جملہ اسمیہ نفی ہے. ٹھیک ہے، کیسے نفی ہے؟ کیونکہ اس میں لا آ گیا. ٹھیک ہے، آگے کیا آ رہا اس ہے؟ آگے جو ہے وہ خبر ہے. اچھا، آگے آپ کو خبر لگ رہی ہے، یعنی ریبا کو آپ کہہ رہے ہیں خبر. اچھا لیٹ سے اگر یہ خبر ہے تو اس پہ تو الف لام بھی داخل نہیں ہے چلے. اور دوسری بات اس سے میں نا ریبا اس سے میں جی الف لام بھی داخل نہیں ہے. اعراب اس کا ہلکا ہے کہ نہیں ہے؟ ہلکا. اعراب بھی ہلکا. اگر اعراب ہلکا ہے تو اس کا مطلب کہ غالب گمان یہ ہے کہ مضاف ہوگا، ہوں تو اس کا مطلب فی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. لا ریب فیہ.
فیہی تو خود نہیں سمجھ میں آ رہا. فیہی تو ابھی آپ نے کہا نا خود ایک مرکب ہے، جی ٹھیک ہے نا. اور یہ ممکن ہے کہ ایک مرکب بن کے بھی دوسرا مرکب کا کوئی نہ کوئی حصہ بن سکتا ہے. ہوں جب آپ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، تو اذن اللہ ایک مرکب بنتا ہے، مرکب اضافی. اور وہ جی مرکب اضافی با جارا کے لیے مجرور بن سکتا ہے، جی بنتا ہے نا. تو یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک چیز مرکب ہے تو کچھ بن نہیں سکتی. مرکب بعض دفعہ دوسرے مرکب کا کوئی نہ کوئی جز بن سکتا ہے، حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے صحیح کہا کہ نفی کے لیے لا نفی کے لیے، لیکن یہ کون سی نفی کی؟ جب بھی آپ لا دیکھیں، جب بھی آپ لا دیکھیں، ایسا لا دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آتا ہے. کئی بار اسم ہے نا، لیکن جی اس اسم کی چار بنیادی چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ایسا اسم نظر آئے جو کہ واحد ہو، نکرا ہو، واحد ہو، نکرا ہو، اور نکرا بھی ایسا ہو کہ بغیر تنوین کے. واحد ہو، نکرا ہو، بغیر تنوین کے، اور حالت نصب میں ہو. تین کنڈیشن آپ کو نظر آئے. جب بھی آپ لا دیکھیں، اس لا کے آگے آپ کو ایک اسم نظر آئے، اور وہ ایسا اسم ہو جو کہ واحد ہو، نکرا ہو. یعنی نکرا کا مطلب ہو کہ کچھ الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر تنوین کے ہو. نکرا ہو، بغیر تنوین کے ہو، اور حالت نصب میں ہو. ایسا جب بھی اسم ہوئے گا، اس قسم کی سچویشن ہوگی، تو ایسے لا کو اس صورت میں، ایسے لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. ایسے لا کو کیا کہتے ہیں سر جی؟ لائے نفی جنس کے. جب بھی آپ کو ایک لا ملتا ہے اسم سے پہلے، اور وہ اسم کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں کہ وہ اسم واحد ہو، نکرا ہو بغیر تنوین کے، اور حالت نصب میں ہو، ایسی اس کے اندر یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے. لائے نفی جنس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پورے کی پوری جس چیز کے اوپر آیا ہے، جس چیز کے اوپر داخل ہوا ہے، اس کی جنس کے طور پہ، بطور جنس کے اوپر مکمل نفی کا، ٹوٹل نفی کہتا ہے. یعنی کیٹیگوریکلی جو چیزیں، یعنی یہاں ریب کے اوپر آیا ہے، تو ریب کے ایک معنی تو شک کے ہی ہے نا. تو شک سے ریلیٹڈ دنیا میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان سب کی نفی کر دی اس نے. یعنی جو بھی چیز ریب کے دائرے میں آئے گی، شک کے دائرے میں آئے گی، اس کی ایز اے جنس کے طور پہ، پورے ایز اے جنس کے طور پہ اس کی ٹوٹل نفی. تو اس لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوگا، اور اس کی بھی ایک خبر ہوگی. اسم یہ آپ کے سامنے آ گیا. اسم کیسا ہوگا؟ اس کا واحد ہوگا، نکرا ہوگا، بغیر تنوین کے ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، اور فی ہی متعلق ہو کے جار مجرور ہو کے اس لائے نفی جنس کی خبر بن جائے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں ہے اس میں کوئی. اس میں بہت ہی مطلب یہ بیسیکلی ترجمے سے نکلے گا بھی نہیں. یہ ترجمے سے کیا ترجمہ میکسیمم کیا کریں گے آپ؟ بہت اپنی آواز سے ترجمہ اس میں نفی کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک گنجائش ہی نہیں.
یہی آپ کر سکتے ہیں. مطلب اس کو آپ اس بات کو اس نفی کو, ٹھیک ہے نا, اس نفی کو نارمل نفی ہے, اس میں کوئی ڈفرنس آپ پیدا نہیں کر سکیں گے ترجمے کے لحاظ سے, لیکن یہ محسوس کر کے یہ ہوگا کہ کس قسم کا اس کے پاس شک نہیں ہے. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی شک ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. جی شکیل صاحب, شکیل صاحب جی موجود ہیں؟ جی موجود. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک کروں گا. جی شکیل صاحب جی جی بتائیے. لا اکراہ فی الدین جی نہیں ہے. پہلے انالیسس بتائیں. ہاں. لا 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 نفی ہو گیا. کیسے بدلا لائے نفی؟ یہ آگے اکراہ جو ہے وہ نصبی حالت میں ہے, حالت اور نصب میں, اور اور تنوین کے بغیر ہے, اور اور تین کنڈیشن ہے. واحد ہونا چاہیے. واحد ہے, کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ تنوین نہیں آئے گی نا اگر وہ مثنیٰ ہو جائے گا تو, جی مثنیٰ یا جمع ہو جائے گا تو تنوین تو نہیں آئے گی, نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا. بھائی مجھے بتائیں کہ مومن, مومن کا مثنیٰ کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ تو نکرہ ہی ہے نا, مومنون تو نکرہ ہے, اس کا مثنیٰ کیا بن جائے گا؟ مومنانی, نکرہ ہی کہلائے گا نا. تو یہ ذہن میں رہے آپ کو, واحد ہوگا, جی نکرہ ہے اور حالت نصب. جی جی آپ کریکٹ. جی شکیل بھائی. جی. آگے اکراہ جو ہے وہ ہو گیا, کیا ہوا؟ اس کو آپ نے کہا لائے نفی جنس. جی آپ کو آپ نے کیا کہا؟ لائن آف جنس ہو گیا. لائے نفی جنس. ٹھیک ہے. اور لائن جنس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اسم بتائیے اس کا. اسم یہ اکراہ ہو گیا. اسم اس کا اقرا ہو گیا, اور آپ کو پتا کیسے چلا یہ اسم ہے اس کا؟ یہ ابھی ہم نے جو تین کنڈیشن دیکھی ہیں. جی یہ اس میں لائے نفی جنس ہو گیا. یہ آپ کو, اور اس کی خبر دینی, سر جی, اس کی خبر اس کی خبر فی الدین ہی ہو گیا. پھر دین کو پہلے آپ انالیسس کریں. جی. فی جو ہے وہ حرف جا رہا ہے, پی جو ہے وہ جارا ہو گیا. جا رہا ہے. اور دینی جو ہے مجرور ہو گیا. مجرور ہو گیا. تو جارا اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق خبر ہوگا. متعلق نہیں, متعلق خبر نہیں بنتے, متعلق بنتے ہیں. متعلق. تو یہ رنگ نیچے, جی متعلق بنتے ہیں. اور پھر متعلق جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ قائم مقام خبر ہو جائے گا. تو لائے نفی جنس کا اپنے اسم اور اپنی متعلق سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کریں اس کا. نہیں ہے. اکراہ کا کیا مطلب ہے؟ جبر, ہاں, جبر جبر نہیں ہے. جبر دین میں نہیں ہے, کوئی بھی جبر, کسی بھی قسم کوئی کا بھی جبر جبر دین میں. دین میں. کیا مطلب ہوا اس آیت سے؟ اس آیت سے آپ نے کیا مطلب لیا؟ پڑھتے تو ہیں, پڑھی بھی ہوگی ماشاءاللہ آپ نے, بلکہ ہو سکتا آج کل میں ہی پڑھی ہو. یہ تو بالکل ابتدا میں ہی آ جاتی ہے. جیسے آپ تیسرا
جو شروع کرتے ہیں تو پہلے صفحے پہ مل جاتی ہے سیکنڈ لاسٹ آیت. جی کیا معنی لیا اس سے؟ آپ سمجھے کیا لا اکراہ فی الدین؟ طارق صاحب آپ کیا سمجھے سا ایسے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ ہرگز نہیں ہے جبر دین میں، اور سمجھنے کا یہ ہے کہ دین جو ہے آپ کو بغیر کسی زبردستی کے پورے کا پورا سبمیشن کے ساتھ قبول کرنے، کوئی چیز زبردستی نہیں کی جا سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو دین قبول کرنا ہے، ایمان کی قبولیت جو ہے اس میں زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ہدایت کے خلاف جو رستہ ہے اس کو واضح کر دیا ہے، یعنی حق اور باطل کو. اب یہ کہ کوئی شخص دین کو قبول کرے یا نہ کرے، اس پہ اس سے زبردستی نہیں کی جائے گی یا نہیں کی جا سکتی. بالکل درست، بالکل درست. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو آپ تلوار کے زور پہ اس کو دین نہیں قبول کرائیں گے. آپ نے اس کو دعوت دے دی، اپنا پیغام دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن ایک شخص اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو وہاں پھر اس کی جو پابندیاں اور قواعد ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ الگ چیز ہے. اس آیت کو ادھر نہیں لے کے آ سکتے. آپ ایک مسلمان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ نہیں کہہ کہ وہ کلمہ گو لیکن وہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. مجھے کیوں کہہ رہے ہو نماز پڑھنے جاؤ؟ کہ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ زہر کی 4 رکعت پڑھوں؟ میں 2 رکعت ہی پڑھوں گا. مجھے کیا ضرورت پڑی 4 رکعت پڑھنے؟ میں تو 2 ہی پڑھوں گا. اب وہ ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اور مجھے جس سورس سے یہ قصہ سنایا تھا وہ سورس میرے لیے بہت قابل ہے، اس لیے میں اس قصہ کی بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مرحوم ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان کے اندر نماز کو انہوں نے کافی سختی اس پہ کر دی تھی، اور دفاتر کے اندر بھی نماز جو لازم کر دی گئی. تو کوئی گورنمنٹ آفس تھا، اس کے اندر کوئی ظہر کی نماز تھی، تو اس نے جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. تو لوگوں نے کہا بھائی جان یہ آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. اس نے کہا کیا مطلب 2 رکعت ہی ہوتی ہیں؟ ساری زندگی میں جمعے کے روز جاتا ہوں 2 رکعت پڑھنے کے بعد مولوی صاحب سلام پھیر دیتا. تو وہ بیس نہیں بن سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دین کے اندر جو ہے وہاں جو اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. یہ آیت جو ہے وہ یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اس کو اس طرح سے طارق صاحب ایک آپ کر دیتے ہیں. یہ حدیث ایک آپ نے شاید سنی بھی ہو، آپ کے سامنے میں لکھ دی. جی طارق صاحب لا رہبانیت فی الاسلام یہ لکھا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو پہلا تو ورڈ وہی لا نفی آ گیا، کیونکہ ہمیں لائے نفی آ گیا سیدھا سیدھا لائے جنس. جی جی پھر رہبانیہ جو ہے وہ نکرہ ہو گیا ظاہر، کیونکہ پہلا لا جس میں تو پھر آٹومیٹیکلی اگلا جو ہے وہ ہونا نہیں. چاہیے. رحمانیات آپ نے لائے نفی جنس کیسے لیا؟ کس بیس پہ لیا؟ کیونکہ جس کا اگلا ورڈ ہے واحد ہے، نکرہ ہے حالت نصب میں. ہاں کیونکہ آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں آپ کی کنڈیشن فلفل کر رہی تھی. آگے جو اسم آ رہا تھا کہ وہ اسم تھا، واحد تھا، نکرہ تھا، بغیر تنوین کے تھا، حالت نصب میں تھا. آپ نے اس کو لا کہا. اب یہ رحمانیہ اس لا کے لیے کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. جی جی یہ اس کے لیے اسم بن گیا.
اور فل جو ہے کیا بن گیا؟ فل اسلام، اب فل جو ہے وہ آپ کا حرف جارہ ہو گیا، یہ جارہ ہو گیا. تو اگلا ورڈ جو ہے وہ جارہ مجرور بن کے متعلق بن گئے. ماشاء اللہ. اب کم سے کم میرے خیال میں جار مجرور میں اور جار مجرور کو متعلق کرنے میں اور خبر کی غیر موجودگی میں اس کو متعلق خبر کرنے میں میرے خیال میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حوالے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. طارق صاحب جی جی، مجھے کیا، مجھ سے پوچھیں سب سے پوچھ رہے ہیں؟ سب سے پوچھا. آپ بھی اسی کا حصہ ہیں. ہاں، اگر سمپل جملہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا جب کمپلیکیٹڈ جملے آتے ہیں نا 2-3 کے ساتھ، تو پھر تھوڑا سا ابھی بھی ہاں کلیئرٹی. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے اب یہ تو دیکھیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ترکیب سے نہ آ رہا ہو کہ یار یہ ترکیب سے آیت بن کیا رہی ہے ترکیب. لیکن ایگزیکٹلی. میرے خیال میں اب آپ کے لیے یہ تو سوال نہیں ہوتا ہوگا نا کہ یار یہ جار مجرور ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہاں تو اس پہ آئیڈینٹیفائی آپ کر لیتے ہیں. جی. اس میں تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ چھوٹا سا پارٹ تھا، میں نے کہا اس کو میں آپ سے کرا دوں تاکہ نفی والی جو سائیکل ہے نا یہ ختم ہو جائے. انور، یہ اس میں جو استعمال ہے لا نفی جنس کا قرآن میں، یہ لمیٹڈ ہی ہے بہت. میں زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا خاصا ہے. موٹی موٹی آیت تو میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 رکھی ہے، لیکن ہے اچھا خاصا استعمال. ابھی ہمارے سلیم صاحب میرے خیال میں چیمبر میں آ چکے ہیں اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو لا نفی جنس سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں ہوں گی وہ بھیج دیں گے. کیوں شمیل صاحب، آپ کا سلیم بھائی؟ بلکہ ابھی ہم نے سورہ یوسف جب پڑھ رہے تھے میرے خیال میں عابد صاحب، سورہ یوسف میں تھا کہ سورہ نور میں میرے خیال میں 2 مقام پہ آئی ہے، مجھے یاد آ نہیں رہی ہے ابھی. بہت آیتیں ہوں گی، بہت آیتیں ہوں گی. ہاں ہاں چلو اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل ہے، بالکل. نہیں تو ابھی سلیم بھائی ابھی اس کام پہ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا چند ایک آیت تو بھیج ہی دیں گے ان 2 کے علاوہ جو کافی مشہور ہم. جی طارق صاحب. طارق صاحب. جی جی جی. جی کیا ہے یہ؟ اے لڑکے. اے لڑکے کیا لگ رہا؟ بلا رہا ہوں کسی کو، کسی کو پکارا جا رہا مطلب میں توجہ لے رہا ہوں. اے لڑکے، کسی کی توجہ لے رہا ہوں. جی ہے نا، کسی کو پکارا جا رہا ہے. جی. سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا لا تسریبہ، یہ آ جائے گا اس میں. ہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھی تھی نا لا تثریب علیکم. صحیح صحیح صحیح، اوکے. اور ابھی میرے خیال میں جب سورہ نور کر رہے تھے مجھے یاد پڑ رہا ہے ابھی پچھلی کلاس میں ہی تھا شاید، پچھلی سے پچھلی کلاس ہم سورہ نور کر رہے تھے وہاں میں خیال 2 آگے پیچھے ہی آیا تھا. یہ مجھے ابھی ذہن میں آ نہیں رہا. میں دیکھ رہا ہوں سورہ نور میں. وہ انور یہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ بھی تو وہ لا ہی ہے نا اس میں. لا الہ وہ بھی ہے، بالکل زبردست آپ کے سامنے. وہ بھی ویسے ٹوٹل نفی کی نا. لا الہ میں کیا نفی ہوئی؟ جتنے الہ ہیں ان سب کی ٹوٹل نفی. ان کی لا ان کی نفی ہو گئی سب کی. جتنے الہ بنائے ہیں آپ نے ان سب کی ٹوٹل نفی. مطلب لا الہ تو ایک بہت ہی زبردست، اس کے لیے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب کرنا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ٹیبل کو صاف کر دو. لا الہ، پھر اللہ نے کہا الا اللہ، یعنی ٹیبل ہی صاف کر دی تھی. یعنی جتنے الہ ہیں ان سب کی پہلے نفی پھر آگے بات. خوبصورت وہ بات. ایک لا حول ولا قوت بھی تو ہے نا، لا حول ولا قوت. بہت ہیں ایسی، بہت ہیں، جیسے سلیم بھائی نے کہا نا بہت ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو پہچان ہے وہ پہچان آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس کا ترجمہ جیسے وہ میں نے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ایک بار پوچھا تھا تو انہوں نے کہا اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ آپ کیا ڈال سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ترجمہ کا، اس میں ترجمہ نہیں بنے گا. اس میں بیسکلی اگر آپ کو مانا اور اس کے مفہوم پتہ ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو محسوس کریں گے تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوگی انشاءاللہ. جی طارق صاحب، اے لڑکے، اے لڑکے میں کیا ہوا؟ ایک پکار ہے.
पुकार इसमें क्या है? ए लड़के है। तो ये जो पुकार होती है, इसको अरबी में हरफ निदा कहते हैं। पुकार को हरफ निदा कहते हैं। और जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। और निदा और मुनादा, हरफ निदा और मुनादा मिलके निदा बन जाते। हरफ निदा नादा मिलके निदा बन जाते। और निदा के हवाले से याद रखिएगा कि जब भी निदा होगी तो फिर उसका जवाब निदा भी होगा। जब भी निदा होगी तो उसका जवाब निदा। अब निदा के लिए अरबी जबान में, कुरान की इस्लाह में निदा के लिए वैसे दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको सिर्फ कुरान के हवाले से बता दूं तो कुरान के हवाले से निदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है या। एक ठीक है, मैं कहता हूँ माइक बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। तारिक साहब आपका तो नहीं कर रहा? हाँ, आप ही आज चिरान थे। अच्छा जी, तो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है निदा के लिए वो इस्तेमाल होता है या। निदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, अरबी इस्तिलाह में, वो या होता है। और ये जो निदा का इस्तेमाल है ये तीन तरीकों से, तीन चीजों के ऊपर इसका इस्तेमाल हो सकता है। वो तीनों चीजें आपके सामने भी हम रखते हैं। सबसे जो पहली चीज है, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर या का इस्तेमाल, निदा का इस्तेमाल हो सकता है, जो सबसे पहली चीज है, अगर इस्तेमाल होगा मुफरद पर, और ये मुफरद जो है मारफा भी हो सकता है और नकरा भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं या प्लस पुकारना चाहता हूं, मैं कहता हूं ज़ईदुन। तो एक याद रख लीजिएगा कि जब भी मुनादा, जब भी निदा, हरफ निदा किसी मारफा इस्म पे या नकरा वाहिद इस्म पे दाखिल होगी तो उसकी तनवीन जो है वो खत्म हो जाएगी। जब भी ये मुफरद पे दाखिल होगी, चाहे वो मारफा हो चाहे नकरा हो, तो ये याद रख लीजिएगा इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, तनवीन ड्रॉप हो जाएगी अगर उसमें तनवीन हुई तो या प्लस ज़ैदुन क्या बन जाएगा सर जी? या प्लस ज़ैदुन क्या बन जाएगा? या ज़ैद। लेकिन अगर हो मिसाल के तौर पे या प्लस मरियम, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मुफरद ही जो है बगैर तनवीन के था, तो ये एज इट इज रहेगा या मरियम। इसी तरह से कुछ ऐसे ऐसे में जो अलग गो के मार्फा था, गो के ये मार्फा था, लेकिन जब इसके ऊपर हर्फ निदा आएगा और चाहे वो मार्फा इस्म हो चाहे वो नखरा इस्म, चाहे मार्फा हो चाहे नखरा हो, दोनों सूरतों में उसका इराब जो है, तनवीन जो है ना, गिर जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं कहूं या
प्लस मैं आपसे कहूं नारुन, तो ये क्या हो जाएगा जनाब, या नारू। तो जो पहली कंडीशन है या की, या जो है वो मुफरद इस्म पे दाखिल हो सकता है, वो मुफरद इस्म जो है मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है। इन दोनों सूरतों में चाहे वो मारफा हो चाहे वो नकरा हो, या हर्फ निदा दाखिल होने से क्या होगा, अगर उस इस्म के ऊपर तनवीन है तो उसकी तनवीन गिर जाएगी, अगर उस इस्म के ऊपर तनवीन है तो उसकी तनवीन गिर जाएगी। ये पहला है। तीन कंडीशन है जिनके ऊपर या हर्फ निदा दाखिल हो सकता है। पहली कंडीशन थी कि वो मुफरद पे दाखिल होगा, वो मुफरद मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, कुछ नहीं करेगा। अगर वो मारफा है या नकरा है, अगर उस पर तनवीन है तो उसकी तनवीन को वो गिरा देगा। दूसरी कंडीशन नोट कर लें। दूसरी कंडीशन क्या है कि या दाखिल हो रहा है मुअर्रफ बिल नाम पर। मुअर्रफ बिल नाम किसको कहते हैं सर जी? अलिफ लाम वाले जो वो अस्मा जिनको ऊपर आप अलिफ लाम, ऐसा नकरा इस्म जिसके ऊपर आप अलिफ लाम दाखिल करके उसको मारफा बना, ठीक है ना, जिसको आप बनाते हैं। मैं आपसे कहूं या प्लस, या प्लस मैं आपसे कहूं अन्नासु, या प्लस अन्नासु। अब क्या करेंगे? कुरान में तो या अय्युहन नास आ जाता है। अब आप याद रख लीजिएगा कि जब या हरफे निदा मारफा इस्म पे दाखिल होगी, कौन सा मारफा इस्म? ये भी मारफा था ज़ैदुन। फर्क नोट कीजिए, मारफा कौन सा? मुअर्रफ बिल लाम पे। खाली मारफा नहीं कहेंगे आप, मुअर्रफ बिल लाम कहेंगे, क्योंकि ये भी मारफा था, ये भी मारफा था। इन मारफाओं के ऊपर क्या किया उसने? मुफरद था, कुछ नहीं किया, तनवीन गिरा दी। ये है मुअर्रफ बिल लाम। जब मुअर्रफ बिल लाम आएगा तो इसके अंदर याद रख लीजिएगा, अगर मुअर्रफ बिल लाम के अंदर मुनादा, ये मुनादा है ना, मुनादा अगर मुज़क्कर है, मुनादा अगर मुज़क्कर है तो निदा और मुनादा के दरमियान में एक जमीर आप लगाएंगे अय्युहा की। अब ये अय्युहा का माना क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको सब बताऊंगा जब हम फेल करेंगे। अय्युहा की लगाएंगे, और अगर मुन्नस होगी तो क्या लगाएंगे? शकील साहब क्या लगाएंगे, जल्दी बताएं। शकील साहब इतना तो आता है यार आपको। आबिद साहब आप बताएं। अय्यतु अय्यतु हाँ, अय्यतुहा। मुज़क्कर हो तो अय्युहा, मुन्नस हो तो अय्यतुहा। तो या प्लस नान अन्नास होगा तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे तारिक साहब? या अय्युहन नास, अय्युहन नास। मुन्नस की एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल तो बहुत ही कुरान मजीद के अंदर बहुत ही मशहूर है। वो क्या है? या हन नफ्सुल मुतमइन्ना, या प्लस अन नफ्सु।
یا پلس النفس. النفس کیا چیز ہے جی؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہی ہونا یا یہ تو ہم نے یوز کیا تھا. ہاں نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نفس مؤنث ہے. سر اگر ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں میرا نفس، ہم میری نفس نہیں یوز کرتے. اردو میں تھوڑی پڑھ رہے ہم. ایسے میں کہہ رہا ہوں کمپیریزن. ہاں تو نفس کو نفس نہیں کہتے، جان کہتے ہیں نا، آپ اس کو جان کہیں گے، اے میری جان. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عابد صاحب کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ بس یہ تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ بالکل. کیا آیت ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، داخل ہو جا. انٹری پکڑے بس. ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بس انٹری پکڑے کسی طرح سے. انٹری ہے، انٹری. دو چیزیں آ گئی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب. یا جو ہے یا تو مفرد پہ داخل ہوگا، مفرد معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مفرد جب معرفہ ہو یا نکرہ ہو، وہ اسماء جن کے اوپر تنوین ہو اس کی تنوین کو گرا دیں، جن پہ تنوین نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ معرف بالنام پہ داخل ہوگا. ہم نے معرف بالنام کو خاص اس لیے کیا کیونکہ اگر ہم معرفہ کر دیتے تو زید بھی معرفہ تھا، مریم بھی معرفہ تھا. معرف باللام کو کرتی ہے. معرف باللام کے اندر صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ مذکر پہ داخل ہوگا کہ مؤنث پہ داخل ہوگا. مذکر یا مؤنث جس پہ بھی داخل ہو، ندا اور منادا سے پہلے آپ ایک ضمیر لے آئیں گے. اگر مذکر ہوگا تو ایھا کی، اور مؤنث ہوگا تو ایتھا کی، باقی کچھ نہیں ہے. تیسری چیز آخری رہ گئی. میں آپ سے کہا تھا 3 چیزوں پہ آتا ہے. ویسے رمضان ہے، ہم کلاسز چھوٹی چھوٹی کریں گے، زیادہ بڑی کرنے کا ہے نہیں. ٹھیک ہے سر جی. تیسری چیز ہے اگر منادا مضاف. تیسری چیز یہ ہے کہ منادا اگر مضاف. کیا مطلب ہوا سر جی ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کے نزدیک. عبداللہ عند اللہ تھوڑی ہے. اچھا عبداللہ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اس کے اوپر میں ندا داخل کر دیتا ہوں. جب میں اس کے اوپر ندا داخل کر دوں گا تو میں نے کہا یا پلس عبداللہ. تو یاد رکھیں جب بھی حرف ندا مضاف پہ داخل ہوگی تو مضاف کو حالت نصب میں لے جائے گی. مضاف کو کس میں لے جائے گی؟ حالت نصب میں لے جائے گی. آج آپ کو حالت نصب میں جانے کی ایک اور وجہ بھی آ گیا. کیا کرے گی سر جی؟ یا عبداللہ. یا عبداللہ. اور بعض دفعہ اسی طرح سے آپ دیکھیں، میں وہ پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں ربنا. کیا مطلب ہوا؟ ہمارا رب. ہمارا رب. اس
پہ ہم یا داخل کر دیتے ہیں. جب اس پہ یا داخل کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے ربنا. ربنا ہو جاتا ہے نا پھر. ربنا ہمارا رب، یا ربنا اے ہمارے رب. اب اس کے اندر ایک چھوٹا پوائنٹ نوٹ کر لیں. بعض دفعہ بلکہ قرآن مجید میں تو آپ کو یہ کافی دفعہ یہ اسلوب ملے گا کہ یہ جو حرف ندا ہے یہ محذوف ہو جاتی ہے. حرف ندا محذوف ہو جاتی ہے. حرف ندا جو ہے اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اور یہ حرف ندا محذوف کی پہچان کیسے ملتی ہے آپ کو؟ آگے آپ کو عموماً جو ہے وہ مرکب اضافی ملتا ہے، اور وہ مرکب اضافی آپ کو مضاف حالت نصب میں ملتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے نا ربنا. آپ بہت سارے مقام پہ ڈائریکٹ ربنا ملتا ہے نا، اور آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب. تو یا جو ہے اس کا آپ اس وقت میں کہتے ہیں کہ اس کے پہلے جو یا تھا وہ معذوف ہے. جو ہم پچھلی دفعہ نہیں کلاس میں بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس نے چیزوں کو معذوف کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو یا ہے اس کو آپ معذوف سمجھتے ہیں اور آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عرب لوگ یہاں عبداللہ نہیں بلاتے. کبھی غور کیا آپ نے؟ عبداللہ عبداللہ. اور ہم آج تک جب ہم نے بھی عربی نہیں پڑھی تھی میں یہی کہتا تھا، میں لوگوں سے کہتا تھا یار ہم لوگ تو غلط نام بلاتے ہیں. عبداللہ تو اس کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کا بندہ ہو، اور عبداللہ جو ہے نا یہ نام ہے. میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں، دوسروں کو تو چھوڑ دیں آپ. میں آپ کو اپنی تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں اپنی زمانے جاہلیت کی، کہ میں لوگوں کو اس طرح سے کہتا تھا پاکستان میں کہ عبداللہ کیوں کہتے ہو بھائی؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ نام جو ہے نا وہ عبداللہ ہے. عبداللہ جو ہے نا یہ تو خاص اللہ کے بندے کے ساتھ ہے. بعد میں پتا چلا کہ بھائی ہم تو کسی اور ہی جگہ پہ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں عرب کیا کرتا ہے عبداللہ. اب عبداللہ کے اندر اس نے کیا کر دیا؟ یا کو اس نے معصوب کر دیا. اس نے کہا اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے ادھر آ جا. تو یہ جو ہمارا چیپٹر تھا یہ تھا منادا کا، اور منادا کے اندر بس ذہن میں رہنی چاہیے چیز کہ دو حصے ہوتے ہیں. جس چیز کے لیے پکارا جاتا ہے اس کو ندا کہتے ہیں، حرف ندا کہتے ہیں. جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. حرف ندا اور منادا جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ندا بنتی ہے. ندا جب بھی ہوگی اس کا جواب ندا بھی ہوگا. یہ جو حرف ندا ہے یہ 3 چیزوں پہ داخل ہو سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ مفرد پہ داخل ہو، چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نکرہ ہو. جب وہ مفرد پہ داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ اگر اس مفرد اسم کے اوپر تنوین ہوگی تو اس کی تنوین کو ہلکا کر دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ معرف باللام پہ داخل ہوگا. معرف باللام پہ داخل ہوگا تو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث. اگر مذکر ہے تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں ایک ضمیر لے آئی جائے گی ایھا کی، اور اگر وہ مؤنث ہے تو ایھا کی لے آئے گی. اور تیسری سچویشن ہے کہ وہ مرکب اضافی پہ گرے یعنی مضاف پہ داخل ہو. اور مضاف پہ جب داخل ہوگا تو کیا کرے گا کہ مضاف وہ حالت نصب ملے گی. کیونکہ مضاف علیہ تو ہوتی ہی حالت جر میں، اس کو تو وہ چھیڑے گا ہی نہیں. وہ مضاف کو جو ہے وہ حالت نصب میں لے جائے گا. اب ایک اور چھوٹی سی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں تک بات سمجھے ہوئے ہوں گے. انور صاحب سب سے کامن تو حرف ندا اس میں موصول میں نہیں داخل ہوتا، وہ ہم نہیں پڑھیں گے ابھی. اس میں موصول میں کون سا والا بتائیے؟ یا ایھا الذین آمنوا. جی دیکھیں اس میں موصول جو ہے نا میں آپ کو پڑھاؤں گا نہیں. ایک چھوٹا سا میں آپ کو اس میں موصول اور اس میں تفضیل کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے نا اگلی کلاس میں ایک نرسری جو ہے ایک آئیڈیا دوں. ٹھیک ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا جب پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ اس میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا. تو اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس میں موصول آتا. ٹھیک ہے سر.
ایک چیز اور نوٹ کر لیں سر، یہ جو ندا ہے، حرف ندا قرآن مجید میں یا استعمال میں ہے، لیکن عربی زبان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری مصنون دعائیں، اس میں آپ کو ایک اور ملتی ہے. وہ کون سی ملتی ہے سر؟ سلیم بھائی کون سی ملتی ہے؟ فٹافٹ. اللہم نہیں، اللہم نہیں، اللہم نہیں. سلیم بھائی بتائیں گے. سلیم بھائی. انور بھائی آپ سوال دہرائیں گے ذرا، میں کہیں اور تھا. ارے کہاں چلے گئے تھے؟ میرا سوال یہ تھا کہ عربی زبان میں اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں میں ایک اور حرف ندا بھی ملتا ہے یا کے علاوہ. تو ابھی کسی نے کہا اللہم، میں نے کہا اللہم نہیں ہے بلکہ میم شدہ ہے، میم کے اوپر شدہ. اور فرق یہ ہے کہ یا جو ہے وہ منادہ سے پہلے آتا ہے اور میم شدہ جو ہے وہ منادہ کے بعد آتا ہے، اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مصنون دعائیں ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے ملتی ہیں اللہ امہ. اور اس کا بھی ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں سر؟ یا اللہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب. اللہم میم شدہ. بس یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا. تو انشاءاللہ. جی سر. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ عربی میں یہ قرآن مجید میں 2 جگہوں کا ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں عربی زبان میں یہ کہیں یوز نہیں ہوتا پھر. نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ خاص اللہ کے ساتھ. ہاں، یہ اس کی ترکیب پھر کہیں اور یوز نہیں ہوتی. وہ ہو ہی نہیں سکتی نا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو آپ نے خاص، وہ ویسے ہی ہے جس طرح سے حرف جارہ وہ ہے نا تا. جی، حرف جارہ تا جو ہے وہ قسم کے لیے اور خاص ہے اللہ کے ساتھ. جی جی جی. کسی اور کے ساتھ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہ میم شدہ بھی جو ہے یہ خاص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری مصنون دعائیں ہیں اس کے اندر ہی کثرت سے استعمال ہو. تو سر جی یہ ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی اس کے اندر ایک ہماری چیز رہ گئی ہے استفہام کی. سوالیہ کس طرح سے کرتے ہیں بس اس میں تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگر موقع رہا، وقت لگا، تو میں آپ کو 2 چیزیں آپ کو سرسری طور پہ ضرور بتاؤں گا. ایک اس میں تبدیل کے حساب سے حوالے سے، اور ایک اس میں موصولہ کے حوالے سے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور جب ہم وہ کر لیں گے تو آپ سمجھیں آپ کا اسم کا سیکشن انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ پہلے کچھ تھوڑی سی اچھی سی آیات جو ہے نا قرآن مجید کی کریں، جس میں ہم نے جتنا اب تک پڑھا ہے وہ تقریباً اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں. اس میں آپ کا اس میں تبدیل بھی کور ہو، اس میں آپ کا جتنا جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی وہ تمام کا تمام اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بس کوشش ہے. اور رمضان کا بڑا مبارک مہینہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ تراویح پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہم سب کو بھی یاد رکھا کریں. ہم سے کوئی کوتاہی بھی ہو، کوئی غلطی بھی ہو، اس کی بھی ہم سے معافی مانگتے ہیں، اس کو درگزر بھی کریں. اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگیں اور سب کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے، اچھا کرے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے. علی بھائی ماشاءاللہ کلاس ختم ہونے کے بعد شرکت کی آپ نے، زبردست ہے. علی بھائی ابھی آئے ہوئے ہیں. چلے کوئی بات نہیں. تو سر کوئی سوال کوئی چیز ہو تو پوچھیں. نہیں کوئی سوال نہیں ہے میری طرف سے. طارق صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سر، تھینک یو، فرسٹ کلاس. شکیل صاحب، عابد صاحب، حلیم صاحب. آج آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کے وہ زبیر صاحب نظر نہیں ہیں. ہاں مجھے علم نہیں ہے، رمضان میں اسکیجول کچھ ٹف ہے ان کا. اچھا نہیں ہے، سیٹرڈے تو ان کا آف نہیں ہوتا ہوگا. ہم نے سیٹرڈے رکھا ہے اسی لیے
کہ دوپہر میں بھی ہو جائے عموماً لوگوں کا آف ہوگا. چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.